بولا لو پھر مجھے یہ شاہ بہاروں بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے ہفتہ واری پروگرام میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے والدین پر اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق کے حوالے سے قرآن و سنت میں بہت سی ہدایات موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو اور ان کو بہتر ادب سکھاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان والدین کے تعلق سے ہے، اور حضور نے والدین کو مخاطب فرمایا کہ اولاد کے تئیں والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی قدر کریں، ان کا اکرام کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور والدین کے پاس وہ اللہ کی امانت ہے۔ اولاد کی دعا، اولاد کی تمنا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار لڑکے کی ان کو بشارت سنائی۔ تو اولاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب گھر میں بچے کی ولادت ہو تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے کان میں اذان دی جائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت پر ان کے کان میں اذان دی، اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل سے امت کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی کسی مومن کے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچے کی ولادت ہو، تو ان کے کان میں سب سے پہلی آواز جو پہنچنی چاہیے وہ اللہ رب العزت کا تعارف ہو، اور اس کا تعلق توحید سے ہو۔ گویا بچے کے کان میں یہ آواز پہنچائی جا رہی ہے کہ تمہارا خالق اور تمہارا پروردگار ایک اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل یہ بھی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو آپ تحنیک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نومولود بچے آپ کے پاس لائے جاتے تھے اور آپ کھجور چبا کر اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتے تھے اور اس کو چٹاتے تھے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ہدایت دی ہے
کہ جب بچہ پیدا ہو اور 7 دن ہو جائیں تو 7ویں دن اس کے سر کے بال مڈائے جائیں اور اس کے وزن کے بقدر صدقہ کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں والدین کی ابتدائی ذمہ داریوں میں ہیں۔ اچھا نام رکھنا اور اچھے نام سے پکارنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد برے نام سے اور برے القاب سے پکارنا یہ گناہ کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر تو غیر اپنی اولاد کو بھی انسان برے القاب اور حقارت آمیز جملوں سے مخاطب نہ کرے، اور اسی کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، یعنی ان کا لحاظ کرو۔ اولاد کی بھی ایک عزت ہے اور ان کی بھی ایک قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اولاد کی شکل میں، اس کو اللہ کا بنائیے، اللہ والا بنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروائیے، اور اس کو یہ بتائیے کہ زندگی کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی معرفت و بندگی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ذمے ایک عظیم ذمہ داری رکھی ہے اولاد کے تعلق سے، کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی پرورش کرنے کے ساتھ ان کے کھانے پینے اور ان کی دنیاوی ضروریات کے انتظام کے ساتھ ان کی نگہداشت کرے، ان کی نگرانی کرے۔ ہمارے بچے ہمارے مستقبل ہیں، اگر وہ درست ہو گئے، وہ صحیح راستے پر چلنے والے بن گئے، اگر وہ نیک اور فرما بردار بن گئے، دیندار بن گئے، تو پھر خاندان کا مستقبل بھی اچھا ہوگا اور وہ اولاد نیک نامی کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر ہماری بے توجہی اور غفلت کے نتیجے میں، یا ہم نے اگر کوتاہی کی ہے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی نگہداشت میں، اور اس کے نتیجے میں بچے بگڑ گئے، تو پھر ہمارا مستقبل برباد ہو جائے گا اور ہمارا خاندانی بکھر جائے گا۔ اس لیے جس طرح والدین کی خواہش ہوتی ہے، والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد ہماری فرما بردار رہے، اولاد ہماری خدمت کرے، اولاد ہمارے حقوق ادا کرے، اسی طرح والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ان کے ذمے جو اولاد کے حقوق ہیں ابتداءً وہ ان حقوق کو ادا کریں۔ اگر والدین اولاد کے حقوق ادا کریں گے تو اولاد کو یہ تعلیم خود بخود مل جائے گی کہ اولاد پر بھی والدین کے حقوق ہیں۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے آج بڑی بے توجہی پائی جا رہی ہے۔ والدین کے تعلق سے صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اچھا کھانا کھلانا، ان کو اچھا کپڑا پہنانا اور ان کی دنیاوی ضروریات کا بہتر انتظام کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے، اور بس یہ
ایک غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے۔ ہماری ذمہ داری یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا، دینی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کو دین کی بنیادی باتیں بتانا، ان کو دینی معلومات فراہم کرنا، ان کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کرنا، ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا، اور ان کے ظاہر و باطن کی فکر کرنا، ان کی جلوت و خلوت کی نگہداشت کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ یہ بچے آگے چل کر فرما بردار بنے، دیندار بنے، نیک بنے اور نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے بھی ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں، کیسی تعلیم دیں۔ آج تعلیم کے سلسلے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، بس صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم اچھی ہو رہی ہے، یہاں کے بچوں کا رزلٹ اچھا آتا ہے، یہ اسکول علاقے کا بہترین اسکول ہے، اور ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ذمے ان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہے، ان کی دینی فکر اور دینی نگرانی بھی ہے۔ اس لیے اداروں کے انتخاب میں، تعلیمی اداروں کے انتخاب میں بھی ہمیں یہ ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ وہاں پر دین کا کچھ حصہ نصاب میں شامل ہے یا نہیں، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرایا جاتا ہے یا نہیں، وہاں دین کی کوئی بات سکھائی جاتی ہے یا نہیں، وہاں والدین کا ادب سکھایا جاتا ہے یا نہیں، وہاں اخلاقی باتیں سکھائی جاتی ہیں یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا، اور پھر اس حوالے سے تعلیمی ادارے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہم کسی ایسے تعلیمی ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جہاں پر دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے بچوں کے لیے اپنے گھر میں دینی تعلیم کا نظم کریں، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو دین سکھائیں، تاکہ وہ بچے صرف عصری تعلیم کا ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ وہ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی اچھی واقفیت رکھنے والے ہوں۔ ان کے ذمے اولاد کا اکرام، دراصل اولاد کی قدردانی ہے، اور اس قدردانی میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں کہ بچوں کی اچھی پرورش کی جائے، ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا جائے، ان کی تعلیم پر خرچ کیا جائے، ان کی تعلیم کا بہتر انتظام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دین کی بھی فکر کی جائے اور دینی نگرانی کی جائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں والدین کو حکم دیا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی تنبیہ کرو، ان کی سرزنش کرو، ان کی پٹائی کرو۔ ناظرین کرام، سرزنش اور پٹائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ بچوں کو زد و کوب کیا جائے، بلکہ بچے کو ڈرانے کے لیے اور بچے کو یہ باور کرانے کے لیے کہ تمہارے نماز نہ پڑھنے سے اور نماز میں کوتاہی کرنے سے ہمیں شدید تکلیف ہے اور ہمیں ناراضگی ہے، اور بچے کے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ ہمارے دینی معاملے میں ہماری کوتاہی سے اور نماز کا اہتمام نہ کرنے سے ہمارے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے، اور والدین ہم سے ناراض ہیں، خفا ہیں۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کو 7 سال کی عمر میں جو دین کی بنیادی باتیں ہیں وہ ان کو یاد کرا دیں، سمجھا دیں، بتا دیں، تاکہ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک بچے نماز کا طریقہ سیکھ لیں، دعائیں سیکھ لیں،
اور اتنی صورتیں یاد کر لیں جس سے وہ نماز پڑھ سکیں اور 10 سال کی عمر میں وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوں، تاکہ جب وہ بالغ ہوں اور نماز ان کے ذمہ فرض ہو جائے تو پھر اس فرض کی ادائیگی میں ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اور اس فرض کو بھرپور تمام آداب اور واجبات و مستحبات کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں۔ تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور امانت ہے، ان کی قدر کرنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو ادب سکھانا اور زندگی کا سلیقہ سکھانا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرائیں اور اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں اللہ کی معرفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے تئیں، اپنی اولاد کے تئیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔